فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آج یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ایک بچے کے قرآن کی تکمیل حفظ کے پرمسرت موقع پر جو عبدالخالق صاحب کے لخت جگر نور نظر ہیں، ان کی تکمیل حفظ کے پرمسرت موقع پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ نے انسان کی یہ فطرت بنائی ہے کہ انسان کو دنیا میں بعض موقعوں پر بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، مسرت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر دنیا میں انسان کو مصائب اور غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار المحن ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اصل دنیا میں ہمارا اور آپ میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اولاد کی کوئی ترقی دیکھتے ہیں، اولاد کی کوئی کامیابی دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے، لیکن دنیا کی مسرت بھی دائمی نہیں ہے، وقتی ہے۔ خوشی ہوئی بعد میں ہو سکتا ہے کسی غم سے، کسی مصیبت سے سامنا کرنا پڑے تو ہمارا دل کبھی خوش بھی ہوتا ہے، کبھی رنجیدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے ان حضرات پر بڑا کرم فرمایا ہے جنہوں نے اپنی ان امانتوں کو جو اولاد کی شکل میں اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنے کلام کو ان کے دماغ اور سینے میں محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچے کو کسی شعبے حفظ میں، کسی مدرسے میں بھیج دیا کہ بچہ قرآن پاک کو زبانی یاد کر۔ میں اکثر ایک بات ذہن میں آتی ہے تو کہتا ہوں ایسے موقع پر کہ سب سے پہلا کرم تو ان والدین پر اللہ کا، کہ جن والدین کو، جن باتوفیق والدین کو پر اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ انہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لیے مختص کر دیا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، ورنہ دنیا میں بے شمار بچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو سب سے بڑے قابل مبارکباد تو وہ والدین ہیں جن کے بچوں نے اللہ کے کلام کو اپنے دماغ میں اور اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یقیناً والدین کے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا مقام ہے۔ جس خاندان سے یہ بچہ تعلق رکھتا ہے اس اہل خاندان کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے، لیکن یہ دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، چونکہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم سب دنیا میں مسافر ہیں، نہ معلوم یہ سفر کب ختم ہو جائے۔ یقیناً وہ خوشی اس وقت ہوگی میدان حشر میں جب والدین کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، اور بچے کو بھی اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا۔ بچے کو تو 11 پاسپورٹ ملیں گے، ایک سے وہ خود اور 10 لوگوں کو اپنے اس پاسپورٹ کے ذریعے اللہ کی طرف سے جو ملے گا ایک سفارش کا، بچے کو اللہ نے جو موقع دیا ہوگا وہ 10 لوگوں کو جنت میں پہنچے۔ بارہ آپ یہ حدیث سن چکے ہیں، لیکن بس ایک بات یاد رکھیں، یقیناً حافظ بننے کے بعد تو یہ حافظ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حافظ صرف بچہ ذہانت سے نہیں بنتا کہ جو بہت ذہین و فطین ہو وہی قرآن کو حفظ کرے، بلکہ یہ اعجاز قرآنی ہے، معجزہ قرآنی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ذرا سی محنت سے اس ضخیم کتاب کو اپنے دماغ میں اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔
یہ محض اعجاز ہے قرآن کا، ورنہ دنیا کی کوئی کتاب اگر کوئی زبانی یاد کرنا چاہے نہیں یاد کر سکتا۔ اس سے قبل بھی آسمانی کتابیں دنیا میں اتری ہیں، توریت، زبور، انجیل، کسی کا کوئی حافظ نہیں۔ صرف توریت کے بارے میں ضرور یہ بات ملتی ہے کہ اس کے صرف 4 حافظ تھے، لیکن کوئی کتاب آج اپنے اصلی حالت میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی حفاظت کر سکتا تھا، اجنہ کے ذریعے بھی ہو سکتی تھی، کوئی اور مخلوق پیدا فرماتا یا اسباب اور ذریعے کے طور پر کسی کو نہ استعمال کرتا۔ جس طرح آج یہ آسمان ہے، پوری دنیا کا سفر کر جائیے، اس میں کوئی پلر نہیں ملے گا، یہ رکا ہوا ہے اللہ ہی نے، اور جب چاہے گا اللہ یہ آسمان ٹوٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت۔ لیکن اللہ کا یہ کتنا کرم اور فضل احسان ہے کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ توفیق دی کہ ان کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہو رہی۔ اصل محافظ اللہ ہی ہے، لیکن حفاظت کا ظاہری اسباب کے درجے میں ایک ذریعہ ہے جو ان بچوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس امت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا صفاتی ناموں میں ایک نام حافظ بھی ہے، بہت سے صفاتی نام ہیں، وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، حافظ بھی ہے۔ تو اصل تو یہ اللہ کی صفتی نام ہے، لیکن اللہ کتنا کریم ہے کہ اگر اللہ کے کلام کو کسی بچے نے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا تو جو اللہ نے اپنا نام صفاتی ہے وہی نام اس بچے کے نام کے آگے لگ جاتا ہے، اس کو بھی حافظ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کو اپنے بندوں میں سے کسی بچے پر منتقل کر دیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً بچے کے لیے بھی بڑی اس وقت خوشی کا مقام ہے، بچہ بھی خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم نے محفوظ کر لیا۔ لیکن ایسے موقع پر میں اس بچے سے بھی اور جتنے بھی حافظ قرآن ہیں ان سے کہنا چاہیں گے، اللہ نے جو جس نسبت سے تو دی ہے، اس نسبت کی خدایا لاج رکھنا۔ جب ہمارے نام کے آگے حافظ لگ گیا تو اب جب ہم معاشرے میں نکلے تو لوگ کہیں کہ واقعی یہ حافظ ہے۔ یقیناً حافظ عالم نہیں ہوتا، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ فلاں حافظ ایسا کر رہا ہے، ہمارا حافظ ہیں ہم قرآن کے، تو عامل قرآن بھی اللہ ہم کو بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ ہماری داڑھی کٹی نہ ہو، ہمارا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، ہمارے بال انگریزی جیسے نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ہمارا انٹروڈکشن اور تعارف یہ کرانا پڑے کہ یہ بھی حافظ ہے۔ ان لوگ تعجب سے کہیں اچھا حافظ ہے۔ میں جلسے میں ضلع سیتاپور میں کہیں جانا ہوا تو وہاں پر دستار بندی کا جلسہ تھا، 150-250 غالباً حفاظ تھے، تو بہت عرصے سے نہیں ہوا ہوگا، تو 10-15 سال کے بعد ہو رہا ہوگا، تو حفاظ جمع ہو گئے۔ تو جب وہ دستار کے لیے آ رہے تھے، میں تھا اور حضرت مولانا انعام صاحب کاسگنج کے تھے، تو ایک منظر دیکھ کر بظاہر تو بڑی خوشی ہوئی، لیکن ایک چیز دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، اس کو میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض وہ حفاظ تھے جن کی وضاحت سے اور حلیے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ حافظ ہے۔ قریب میں نے بھی ان کے کان میں کچھ باتیں کہیں، حضرت مولانا انعام صاحب نے بھی کہیں، خدا لا اللہ نے جو قرآن تمہارے سینے میں دماغ میں محفوظ کیا ہے، اس کی اصل قدردانی یہ ہے کہ اس کا اثر تمہارے جسم پہ بھی محفوظ ہو، تمہارا ظاہر بھی اچھا ہو، تمہارا باطن بھی اچھا ہو، نمازوں کا بھی تم اہتمام کرو، اور رمضان کے مبارک مہینے میں سننے یا سنانے کا بھی اہتمام کرو۔ یاد رکھیے جہاں قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ وہ بہت جلدی یاد ہوتا ہے، وہیں اگر اس کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس کی تلاوت نہ کی جائے تو بہت جلدی بھولتا بھی ہے۔ اس لیے جو حافظ بچے ہوئے ہیں وہ ایک نظام بنائیں کہ ہم چاہے کتنے بھی مشغول ہوں، ہم تجارت میں ہوں، کاشتکار ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ہم قرآن کو روزانہ 1 پارہ 2 پارہ ضرور تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ، تاکہ یہ حفظ یاد رہے، صرف رمضان میں سنانے کے لیے نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قبر کے پاس پہنچے تو بے اختیار ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ
امیر المؤمنین حضرت عمر کی قبر کو نور سے منور فرما دے کہ جس طرح انہوں نے آج پوری دنیا کی مساجد میں رمضان میں یہ سننے اور سنانے کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کے دور مبارک سے باقاعدہ یہ ایک سلسلہ چلا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کبھی کہ اگر شاید یہ تراویح کا سلسلہ نہ ہوتا تو آج کتنے حفاظ حفظ بھول چکے ہوتے۔ جیسے امتحان اگر ختم کر دیا جائے تو کوئی بچہ نہیں یاد کرے گا، ایگزام اگر ختم کر دیا جائے تو اسکولوں میں تو کس کو پڑھی ہے کہ وہ کتابیں اٹھا کر دیکھے۔ اس لیے حافظ بہت بڑا یہ لقب ہے، بہت بڑی یہ نسبت ہے، لیکن خدایا اس نسبت کی لاج یہی ہے کہ ہم تلاوت بھی کریں، قرآن کو اچھے پڑھنے کی کوشش بھی کریں، اس پر غور و فکر بھی کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، تاکہ واقعی یہ لگے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ حافظ ہو کر بھی یہ کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ جملہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قبر میں سوال جو حافظ سے ہوگا وہی آپ سے بھی ہوگا، وہی عالم سے بھی ہوگا، الگ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ من ربک ما دینک ما تقول لہذا الرجل، اللہ کے پیارے نبی کی شکل مبارک لائی جائے گی، پوچھا جائے گا کون ہے تمہارا، طریقہ زندگی کیا ہے، تمہارا رب کون ہے۔ لیکن باہر کیف، اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ نعمت ہم کو دی ہے تو اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آج دنیا کی کسی تعلیم گاہ میں کوئی شخص پاس ہوتا ہے اچھے نمبرات سے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے بینر لیتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کسی نے حفظ کیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے جب صرف سورہ فاتحہ حفظ کی تھی تو ایک بڑی دعوت کی تھی، اتنا خوش تھا۔ تو ایسے موقع پر یا کسی بھی موقع پر اس خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو علم بھی ہونا چاہیے، خاندان والوں کو، سب کو، کہ ہاں یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ بہر کیف یہ آج بڑی بڑی خوشی ہے کہ ایسی پر نور محفل میں ہماری اللہ تعالیٰ حاضری کی سعادت ہم کو عطا فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، آج ایک معاشرے میں بات یہ ہے کہ حفظ کرنا تو بڑا مشکل ہے، حفظ تو وہ کرے جو بہت ذہین و فقید ہو۔ یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، صرف اس کا ترجمہ نصیحت کے لیے نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے زبانی یاد کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو کوئی نصیحت قبول کرنے والا، یاد کرنے والا، کوئی کند ذہن سے کند ذہن بچہ ہو لیکن ذرا سی بھی وہ محنت کرے گا، اللہ کا یہ کلام اس کو یاد رہے گا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، اس میں بھی پیغام ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ یقیناً وہ بچے جو کسی مکتب میں یا کسی مدرسے میں چھپر کے نیچے بیٹھ کر، ٹین کے نیچے معمولی جگہ میں ٹاٹ بچھا کر، ٹپائی پر پارا رکھ کر اگر پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی کے نزدیک ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس ہو، اس کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو اس بچے کا مقام ہے، جو اللہ کے کلام کو ناظرہ کر رہا ہے یا حفظ کر رہا ہے یا قاعدہ پڑھ رہا ہے، حروف شناسی کر رہا ہے، جو قرآن پڑھنے کو سیکھنے سے پہلے پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے وہ مدرسین جو تعلیم کے اس پڑھانے کے شغل میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم کوئی معمولی کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ خود حافظ ہیں، تو اللہ نے ان بچوں کو آپ کے حوالے کیا ہے، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تنخواہ جو بھی صحیح، لیکن اللہ نے یہ آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کو حفظ قرآن کی برکت سے صبح سے شام تک کتنے بچوں کا سننے کا، سنانے کا ایک معمول قرآن میں بالکل آپ رچ بس گئے ہیں۔ اس لیے بہت بڑی سعادت ان لوگوں کے لیے بھی، وہ بھی بہتر ہیں جو قرآن کو پڑھاتے ہوں، مکتب میں پڑھا رہے ہوں، شعبہ حفظ میں ہوں، ناظرہ کر رہے ہوں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم قاری ہیں، حافظ ہیں یا عالم ہیں، ہم کو تو بڑی کتابیں پڑھاتے بڑے مدرسوں میں تو شاید ہماری شہرت ہوتی نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ایک بات یاد آئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے مکتب قائم کیے ہیں قرآن کے پڑھانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا کوئی عمل اللہ کو شاید نہ پسند ہو، لیکن قرآن کے جو مکاتب ہیں شاید یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔
اس لیے ان مکتبوں کی قدر کریے، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ حافظ قرآن کی قدر کریے۔ حافظ قرآن کے بارے میں تو آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو دفنایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ یہ حافظ ہے، یہ حافظ ہے۔ ایک حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے وہ، کہ اس میں ہے کہ وہ حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی۔ کس درجے کی یہ حدیث ہے؟ ہم ضعف مان لیں، ضعیف مان لیں، بہرحال حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی کا ارشاد ہے۔ تو اس کا آواز آئے گی کہ بھلا جس کے سینے میں اے اللہ تیرا کلام ہو، میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو اپنے میں ضبط کر لوں اور کھا لوں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نسبت ہے اللہ نے جو دی ہے۔ ہم سب اس کی قدر کریں، اور ہم اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے اللہ توفیق دے تو حفظ قرآن کے لیے کسی مدرسے میں بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔